اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 46ویں مجلس اسی سال ماہ ربیع الاخر کی 18ویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ دنیا کی عداوت اور محبت کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو دنیا کو دوست رکھتی ہے اور ہر روز اس کے خیال اور طلب میں رہتی ہے، اور ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو دنیا کو دشمن رکھتی ہے اور اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتی ہے اور پوری طرح اس سے عداوت کرنے میں لگی رہتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ دنیا کو نہ دوست رکھتی ہے نہ دشمن، اور اس کا ذکر محبت اور عداوت کے ساتھ نہیں کرتی، اور یہ قسم پہلی دونوں قسموں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ کر بیٹھا اور دنیا کو بہت برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم دوبارہ میرے پاس نہ آنا، تم دنیا کے دوست معلوم ہوتے ہو، جب ہی تو اس کا اتنا ذکر کرتے ہو۔ یہاں سے ترک دنیا کے سلسلے میں ایک درویش کا ذکر آیا جو کیتھل اور کوہرام کی طرف کا تھا۔ اس کو شیخ صوفی بدنی کہتے تھے۔ ارشاد ہوا کہ وہ زبردست تارک یعنی ترک دنیا کرنے والا تھا، یہاں تک کہ کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا۔ بندے نے عرض کی کہ اس نے کسی کا ہاتھ بھی پکڑا تھا، یعنی کسی کا مرید ہوا تھا؟ فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اگر اس کا کوئی پیر ہوتا تو ستر عورت یعنی مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک بدن ڈھکنا کا حکم دیتا۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی پیر نہیں تھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ نماز بہت پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ بہشت ایسی اچھی جگہ ہے، مگر افسوس کہ وہاں نماز نہیں ہے۔ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ اگر پیر دنیا دار ہو تو کیا اسے زیب دیتا ہے کہ مریدوں کو دنیا کی محبت سے روکے؟ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ اگر روکے گا بھی تو اس کا اثر نہ ہوگا، کیونکہ ایک لسان قال ہے، صرف کہنے کی زبان، اردو محاورے میں زبانی جمع خرچ، اور ایک لسان حال صاحب کردار کی زبان، واضح و نصیحت زبان حال سے مؤثر ہوتی ہے۔ لسان حال نہ ہو تو لسان قال مؤثر نہیں ہوتی۔ پھر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت آئی۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ انہیں اپنے شیخ سے مندیل رومال ملا تھا، اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے اور اس سے برکتیں حاصل کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ سو گئے تھے اور وہ مندیل ان کے پیروں کی طرف تھا۔ ناگہانی ان کا پیر اس کو لگ گیا۔ جب بیدار ہوئے تو بڑا قلق اور بے چینی ظاہر فرمائی، اس حد تک کہ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں روز قیامت تک اسی خطا کے رنج اور افسوس میں رہوں گا۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ مجھے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی جانب سے موٹا کملی کا ایک خرقہ ملا تھا، اور وہ ابھی تک میرے پاس ہے۔ اگر جب میں اجودن سے دہلی کی طرف آ رہا تھا تو یہ خرقہ بھی اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ بس میں تھا اور میرا ایک ساتھی۔ جب ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں راہزنوں کا اندیشہ تھا تو بارش ہونے لگی۔ میں اور میرا وہ ساتھی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اس دوران چند ڈاکو جن کا ہمیں ڈر تھا نمودار ہوئے اور ہمارے سامنے آ گئے۔ میں پیر کی طرف ملتفت ہوا اس کپڑے کے وسیلے سے جو میرے پاس تھا، اور دل میں سوچا کہ یہ جامہ شیخ کا عطا کیا ہوا ہے، یہ راہزن اس کو مجھ سے نہ چھین سکیں۔ پھر دل میں خیال آیا اگر انہوں نے چھین لیا تو پھر میں اس کے بعد شہر اور آبادی میں نہیں رہوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ان لٹیروں میں سے ایک طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف، سب بکھر گئے اور چل دیے۔ ہم سے کچھ بھی نہیں کہا، ہم سلامتی کے ساتھ منزل پر پہنچ گئے۔ پھر دنیا کے جمع خرچ کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ دنیا کو جمع نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ جو ضروری ہو، جیسے کہ لباس، کہ اس سے شرعی طور پر بدن ڈھکا جاتا ہے، وہ جائز ہے، لیکن زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی ملے خرچ کر دیں اور جمع نہ کریں۔ اس وقت یہ شعر زبان مبارک پر لائے: اے فرزند، دولت دینے کے لیے ہوتی ہے، رکھ چھوڑنے کو تو پتھر اور سونا برابر ہیں۔ پھر اس شعر کی مناسبت سے یہ شعر پڑھا جو خاقانی نے اسی مفہوم کا کہا ہے: جب امیر اپنی پونجی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، لطف نہیں لیتا،
تو سمجھو کہ جو خزانہ اس کے پاس ہے وہ میرے پاس ہے۔ اس درمیان ایک شخص کو مسواک عطا کی۔ اس کے حسب حال حکایت بیان فرمائی کہ ایک عالم تھے جن کو نور ترک کہتے تھے۔ وہ یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف گئے اور وہیں رہ پڑے۔ وہاں جو گھر بنایا اس کے دروازے پر لکھ دیا کہ جو کوئی میرے گھر میں آئے اگر اس کے پاس مسواک نہ ہو تو اس کا میرے گھر میں آنا حرام ہے۔ پھر درویشوں کے اچھے اخلاق کے بارے میں گفتگو چلی۔ ارشاد ہوا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ اور بو علی سینا کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ جب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو بو علی نے ایک صوفی کو جو شیخ کی خدمت میں ملازم تھا اس بات کے لیے تیار کیا کہ جب میں شیخ کے پاس سے چلا جاؤں تو جو کچھ بھی شیخ میرے بارے میں کہیں وہ مجھے لکھ بھیجنا۔ جب بو علی سینا واپس چلے گئے تو شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے ان کا کوئی ذکر زبان سے نہیں کیا، نہ نیکی کے ساتھ نہ بدی کے ساتھ۔ جب اس صوفی نے ان کا کوئی ذکر نہ سنا تو ایک روز شیخ سے خود ہی پوچھا کہ بو علی سینا کیسے آدمی ہے؟ شیخ نے فرمایا وہ دانشور آدمی ہے اور طبیب ہیں اور بہت علم رکھتے ہیں، البتہ اچھے اخلاق نہیں رکھتے۔ صوفی نے یہ ساری کیفیت بو علی سینا کو لکھ بھیجی۔ بو علی نے وہاں سے شیخ کی خدمت میں کچھ لکھ کر بھیجا تو یہ بھی لکھا کہ میں نے اتنی کتابیں ومقام اخلاق کے موضوع پر لکھی ہیں، شیخ کے لیے یہ کہاں مناسب ہے کہ کہیں فلاں میں حسن اخلاق نہیں ہے۔ شیخ مسکرائے اور فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بو علی مکارم اخلاق کو جانتے نہیں، یہ کہا تھا کہ مکارم اخلاق رکھتے نہیں۔ پھر قاضی منہاج الدین کی حکایت نکلی۔ فرمایا میں ہر پیر کو ان کے واس میں جایا کرتا تھا، چنانچہ ایک روز ان کے واس میں تھا کہ انہوں نے یہ ربائی پڑھی: چاند سے دل بروں کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھنا اور زلف پریشان کا قصد کرنا، آج تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن کل اچھا نہیں ہوگا جب خود کو گاز کی طرح آگ کا لقمہ بنانا ہوگا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب میں نے یہ شعر سنے تو بے خود سا ہو گیا، ہوش میں آنے میں خاصا وقت لگا۔ اس کے بعد ان کے حالات میں بیان فرمایا کہ وہ بڑے صاحب ذوق آدمی تھے۔ ایک دفعہ انہیں شیخ بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں بلایا گیا اور اس روز پیر کا دن تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وعد سے فارغ ہو کر آ جاؤں گا۔ الغرض جب وعد سے فارغ ہو گئے تو وہاں پہنچے اور سما میں شریک ہوئے اور دستار اور لبادہ جو پہن رکھا تھا جھیر جھیر کر دیا۔ اس وقت شیخ بدر الدین غزنوی کی نظم جو انہوں نے آتش گرفت ردیف کے ساتھ کہی ہے گوائی جا رہی تھی۔ ایک دو شعر زبان مبارک سے ارشاد فرمائے۔ یہ شعر یاد رہ گیا: ایک نوحہ گر لوگوں کے سامنے مجھ پر نوحہ کر رہا تھا، اس سے میرا سوز ایسا نکلا کہ نوحہ گر نے بھی آگ پکڑ لی۔ اس وقت فرمایا کہ قاضی منہاج الدین شیخ بدر الدین کو سرخ شیر کہا کرتے تھے۔ اس واز کی مناسبت سے شیخ نظام الدین ابو الموید رحمت اللہ علیہ کی حکایت نکل آئی۔ بندے نے عرض کی کہ آپ نے ان کا واز سنا ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہاں سنا ہے، لیکن میں ان دنوں بچہ تھا، معنی کی سمجھ خاطر خواہ نہیں تھی۔ ایک روز ان کے واز میں پہنچا تو انہیں دیکھا کہ مسجد میں آئے اور جوتیاں جو پیروں میں پہن رکھی تھیں اتار کر ہاتھ میں لے لی اور مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے کسی کو نماز میں ان کی طرح نہیں دیکھا۔ 2 رکعتیں بڑے آرام سے پڑھی اور منبر پر تشریف لے گئے۔ ایک قاری تھے جنہیں قاسم کہتے تھے، اچھا پڑھتے تھے۔ انہوں نے ایک آیت پڑھی۔ اس کے بعد شیخ نظام الدین ابو الموید رحمت اللہ علیہ نے آغاز فرمایا کہ میں نے اپنے بابا کے ہاتھ کا لکھا دیکھا ہے۔ ابھی انہوں نے دوسرا فقرہ نہیں کہا تھا کہ پہلے فقرے ہی کا لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ سب رونے لگے۔ اس وقت انہوں نے یہ 2 مصرے پڑھے: میں تو تمہیں اور تمہارے عشق کو دیکھوں گا اور تمہارے غم میں اپنی جان کو زیر و زبر کر دوں گا۔ انہوں نے اتنا کہا تھا کہ لوگ نعرے لگانے لگے۔ اس کے بعد 2-3 مرتبہ یہی مصرے پڑھے، پھر کہا اے مسلمانوں، دوسرے 2 مصرے یاد نہیں آتے، کیا کروں؟ یہ بات ایسی عاجزی سے کہی کہ سارے مجمع پر اس کا اثر ہوا۔ اس وقت قاری قاسم نے وہ 2 مصرے یاد دلائے۔ شیخ نے یہ ربائی پوری پڑھی اور نیچے اتر آئے۔ شیخ نظام الدین ابو الموید رحمت اللہ علیہ کی بزرگی کے بارے میں بھی حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ برسات نہیں ہوئی۔ ان سے اصرار کیا گیا کہ بارش کی دعا فرمائیں۔
وہ منبر پر آئے، بارش کی دعا پڑی اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، اے اللہ، اگر تو نے بارش نہ برسائی تو میں آئندہ کسی آبادی میں نہیں رہوں گا۔ یہ کہا اور منبر پر سے اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے باران رحمت سے نوازا۔ اس کے بعد سید قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے ان سے ملاقات کی اور یہ بات کہی کہ ہمارا آپ کے بارے میں پکا اعتقاد ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کو حق تعالیٰ سے پورا نیاز حاصل ہے، لیکن یہ آپ نے کیا کہا کہ اگر تو نے بارش نہ برسائی تو میں آئندہ کسی آبادی میں نہیں رہوں گا۔ اگر بارش نہ ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ شیخ نظام الدین المؤید نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ اللہ بارش برسائے گا۔ اس پر سید قطب الدین نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے جانتے تھے کہ بارش برسائے گا؟ بولے، ایک دفعہ میرا سید نور الدین مبارک نور اللہ مرکزہ سے سلطان شمس الدین کے سامنے اونچی جگہ اور نیچی جگہ بیٹھنے پر جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے ایسی باتیں کہی تھی جس سے ان کو کوفت ہوئی تھی۔ جس وقت مجھ سے بارش کی دعا کے لیے کہا گیا تو میں ان کے روزہ پر گیا اور کہا کہ مجھ سے بارش کی دعا کے لیے کہا گیا ہے اور آپ مجھ سے رنجیدہ ہیں۔ اگر آپ مجھ سے من جائیں تو میں دعا مانگوں گا، اور اگر آپ ملاپ نہیں کریں گے تو میں دعا نہ مانگ سکوں گا۔ ان کے روزہ سے آواز آئی کہ میں نے آپ سے ملاپ کر لیا، آپ جائیں اور دعا مانگیں۔ 47ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی 5ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت میسر ہوئی۔ نماز کا ذکر نکلا۔ بندے نے عرض کی کہ فرض ادا کرنے کے بعد جو جگہ بدلتے ہیں یہ کیسا ہے؟ ارشاد ہوا کہ جگہ بدل لینا بہتر ہے۔ اگر امام اپنی جگہ نہ بدلے تو یہ مکروہ ہے، البتہ مقتدی جگہ نہ بدلے تو اس میں کراہت نہ ہوگی، لیکن بہتر یہی ہے کہ بدل لے۔ اس موقع پر یہ بھی فرمایا، جب جگہ بدلنا چاہیں تو اپنی بائیں جانب ہو جائیں، اس طرح کہ قبلہ کی داہنی سمت کے مقابل ہو جائیں۔ 48ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی 13ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ ذکر یہ نکلا کہ لوگ درویشوں کے ہاتھ چومتے ہیں اور برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ مشائخ اور درویش جو ہاتھ چومنے کے لیے دے دیتے ہیں تو ان کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ شاید کسی مغفور یعنی بخشے ہوئے جنتی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ پھر درویشوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ خواجہ اجل شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں سے ایک شخص خواجہ کی خدمت میں آیا اور بولا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جس کی نظر میرے گھر میں پڑتی ہے، میں اس کو ہر چند منع کرتا ہوں مگر نہیں سنتا اور مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ خواجہ اجل نے فرمایا کہ کیا اسے معلوم ہے تم ہمارے مرید ہو؟ بولا جی ہاں، اسے معلوم ہے کہ میں اپنے مخدوم خواجہ کے وابستگان میں سے ہوں۔ خواجہ اجل نے فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ نہیں جاتی؟ جب خواجہ نے اس طرح کی بات کہہ دی تو وہ مرید گھر آیا اور پڑوسی کو گردن کی ہڈی ٹوٹے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کہ کہاں سے گر گئے؟ کہنے لگا کہ لکڑی کی کھڑاؤں پہنے ہوئے تھا، لڑ کھڑا کر گر گیا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر مردان حق کی حکایت آئی۔ فرمایا کہ پرانے زمانے میں 4 آدمی برہان نامی اوپر کے علاقے سے دہلی میں آئے۔ ان 4 برہانوں میں سے ایک برہان بلخی تھے، دوسرے برہان کاشانی، دوسرے 2 برہانوں کے بارے میں یاد نہیں آتا۔ الغرض ان سب کے درمیان بڑی موافقت تھی، کھانا پینا ایک جگہ ہوتا اور تحصیل علمی یا معاشی بھی ایک جگہ کرتے۔ ابتدا میں جب دہلی آئے تو اس وقت نصیر کاشانی قاضی شہر تھے۔ انہوں نے برہان کاشانی سے کسی محفل میں مسئلہ پوچھا۔ یہ برہان دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے تھے۔ جب انہوں نے نکتے بیان کرنے شروع کیے تو طالب علم کہنے لگے کہ بھلا یہ ریزہ کیا بول سکے گا؟ ریزہ ان کا عرف ہی ہو گیا۔ کاشانی بیچ میں سے غائب ہو گیا، بس برہان ریزہ عرفیت ہو گئی۔ الغرض برہان بڑے اچھے آدمی تھے، آخر میں ابدال ہو گئے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے انہیں دیکھا تھا، روزانہ صبح گھر سے پیدل باہر نکلتے، حالانکہ ان کے پاس 10 سے زیادہ گھوڑے تھے اور کسی غلام کو بھی اپنے ساتھ نہ لے جاتے، جبکہ ان کے ہاں 100 سے زیادہ خدمتگار تھے۔ ان کا ایک لڑکا تھا،
नूरुद्दीन मोहम्मद नामी। एक रोज ये लड़का बाप से कहने लगा, आप रोजाना घर से बाहर जाते हैं और हमारे दुश्मन बहुत हैं, आपके साथ कोई भी नहीं होता। अगर किसी गुलाम को साथ ले जाएं तो अच्छा हो कि आपकी खिदमत करे और पानी का कूजा दे। मौलाना बुरहानुद्दीन ने बेटे को जवाब दिया और कहा, बाबा मोहम्मद, जहां मैं जाता हूं वहां अगर गुलाम का दाखिला हो सकता तो पहले तुझे लेकर जाता कि तू मेरा बेटा है। उनतालीसवीं मजलिस उसी माह जमादियुल ऊला की 29वीं तारीख इतवार को हाथ चूमने की दौलत हाथ आई। चूंकि रजब का महीना करीब आ गया था, बंदे ने अर्ज की कि ख्वाजा अवैस करनी रजी अल्लाह अन्हो ने रजब के महीने की 3री और 4थी और 5वीं तारीख के लिए नमाज बताई है। और गुलाम के दिल में यह ख्याल आता है कि जिस बुजुर्ग ने नमाज या दुआ बताई है वो हजरत रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होती है या सहाबाई किराम से। ख्वाजा अवैस करनी रजी अल्लाह अन्हो ने जो ये नमाजें बताई हैं और सूरतों का तय्युन किया है और दुआएं मौसूम की हैं, ये कहां से की हैं? ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि ये बातें इल्हाम से भी होती हैं। इसके बाद ये हिकायत बयान फरमाई कि अब से पहले जब मैं दिल्ली से शाह की खिदमत में अजोदन जाता था तो ये 3 इस्माए गिरामी पढ़ता हुआ जाता था, या हाफिज, या नासिर, या मोइन। और ये दुआ मैंने किसी से सुनी नहीं थी। शाह की खिदमत में अपनी हाजिरी की मुनासिबत और हक ताला से मदद मांगने के लिए ये 3 नाम पढ़ता था। फिर मुद्दत बाद एक दोस्त ने मुझे ये दुआ लिख कर दी और वो दुआ ये है, या हाफिज, या नासिर, या मोइन, या मालिक यौमिद्दीन, बेहक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। फिर मुशाहिद के अहवाल की हिकायत आई। बंदे ने अर्ज की कि मैंने एक बात सुनी है और ये भी कहा जाता है कि ये कलमात ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इरशाद करदा हैं और बंदे को इन कलमात की कोई तावील भी नहीं मिलती और दिल को इत्मीनान नहीं होता। दरियाफ्त फरमाया कि क्या कलिमात हैं? बंदे ने अर्ज की कि इस तरह कहा जाता है कि उन्होंने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अलावा जो लोग हैं कयामत के दिन मेरे झंडे तले होंगे। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ये उनके अल्फाज नहीं है। इसके बाद फरमाया कि उन्होंने एक दफा कहा था, मैं पाक हूं, मेरी क्या आला शान है। इसके बाद आखिर उम्र में इससे तौबा की और कहा कि मैंने ये बात ठीक नहीं कही, मैं यहूदी था, अब जुन्नार तोड़ता हूं और नए सिरे से मुसलमान होता हूं और कहता हूं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि कोई खुदा नहीं है मगर अल्लाह, वो एक है, कोई उसका शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। यहां से रसूल अलैहिस्सलाम के अहवाल पाक का जिक्र आया। इरशाद हुआ कि मशाइख और मर्दाने हक को जो हाल आता है उसकी इब्तिदा इस तरह हुई है कि रसूल अलैहिस्सलाम को भी मशगूली की कैफियत होती थी। चुनाचे रिवायत है कि एक रोज रसूल अलैहिस्सलाम एक बाग में तशरीफ लाए। उस बाग में एक कुआं था। रसूल अलैहिस्सलाम आए और उस कुएं की मेड़ पर तशरीफ फरमा हो गए और कुएं में पांव लटका लिए और मशगूल बहक हो गए। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उनको हुक्म हुआ कि किसी को मेरी इजाजत के बगैर अंदर ना आने देना। इस दौरान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो तशरीफ लाए। अबू मूसा अशरी रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आने की इत्तिला थी। रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लो और बहिश्त की खुशखबरी दो। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अंदर बुला लिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए और रसूल अलैहिस्सलाम की दाईं जानिब इसी तरह दोनों पैर कुएं में लटका कर बैठ गए। फिर उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी तशरीफ आवरी की खबर भी दी। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको भी इसी खुशखबरी के साथ अंदर बुलवा लिया। वो भी आए
और रसूल अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ उसी तरह बैठ गए। उसके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और उनको भी अंदर बुलाया गया और वो भी किसी कदर तामुल के बाद रसूल अलैहिस्सलाम के सामने उस हैयत से बैठ गए। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन अली करमुल्लाह वजह तशरीफ लाए और इजाजत पाकर अंदर आए और उसी तरह बैठ गए। फिर रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह हम आज एक जगह हैं, इसी तरह वफात भी एक जगह होगी और उठाए भी एक साथ जाएंगे। जब यह हिकायत पूरी हो चुकी तो फकर और खरका का जिक्र आया। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को शबे मेराज में एक खरका मिला था और इस खरके को खरकाए फकर कहते हैं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन को बुलाया और इरशाद फरमाया कि मुझे एक खरका मिला है और मुझे हुक्म है कि ये खरका एक शख्स को अता करूं और मैं सहाबा से एक सवाल पूछूंगा कि इसका क्या जवाब देते हैं। और मुझसे कहा गया है कि जो शख्स ये जवाब दे उसको खरका अता कर देना, और मैं इस जवाब को जानता हूं। देखें कौन ये जवाब देता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रुख करके फरमाया कि अगर ये खरका तुम्हें दे दूं तो तुम क्या करोगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की कि मैं सच को इख्तियार करूंगा और तात करूंगा और दादश अपनाऊंगा। इसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि अगर तुम्हें ये खरका दूं तो तुम क्या करोगे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि मैं अदल करूंगा और इंसाफ का ख्याल रखूंगा। इसके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि अगर तुम्हें ये खरका दूं तो तुम क्या करोगे। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की कि मैं खर्च और बख्शिश किया करूंगा। फिर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त फरमाया कि अगर तुम्हें ये खरका दूं तो तुम क्या करोगे। अर्ज की कि मैं पर्दा पोशी से काम लूंगा और खुदा के बंदों के ऐब छुपाऊंगा। रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लो ये खरका तुमको देता हूं, क्योंकि मुझे हुक्म था कि जो ये जवाब दे उसी को ये खरका दे देना। यहां से अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनाकिब यानी औसाफ हमीदा की बात आई और उनके इंसाफ और सखावत का जिक्र निकला। इरशाद हुआ कि उनकी एक ज़िर्रा उनके पास से गायब हो गई। एक रोज ये ज़िर्रा किसी यहूदी के हाथ में देखी तो उसको पकड़ लिया और कहा कि ये ज़िर्रा मेरी है। यहूदी बोला कि इसका दावा दायर करो और सबूत देकर ले लो। उस जमाने में अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। सोचा कि मैं खलीफा भी हूं और मुद्दई भी हूं, यह दावा किस तरह साबित होगा। खैर शरीह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाकर दावे की तकमील करता हूं। चुनाचे ऐसा ही किया। उस वक़्त शरीह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नायब थे। किस्सा मुख्तसर जब शरीह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने गए और ज़िरा का मुकदमा शुरू हुआ तो शरीह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रुख किया और कहा कि अगरचे खलीफा आप हैं, लेकिन इस वक्त नयाबत की वजह से हाकिम मैं हूं। जब आप फरीके मुकद्दमा हैं तो इस यहूदी के साथ खड़े हों। अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही किया और यहूदी के बराबर खड़े हो गए और कहा कि यह ज़िरा मेरी है और इस यहूदी के पास नाहक है। शरीह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि दावे का सबूत पेश कीजिए। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा आप क्या सबूत चाहते हैं। शरीह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा गवाह लाइए। अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कंबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवाही में पेश किया। शरीह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हसन अलैहिस्सलाम आपके लड़के हैं और कंबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके गुलाम हैं। मैं इनकी गवाही नहीं सुनूंगा। अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरे पास दूसरे गवाह नहीं है। शरीह ने यहूदी से कहा कि ज़िरा उठाओ और ले जाओ। जब तक ये दो गवाह पेश ना करें उस वक्त तक इस पर कब्जा रखो। यहूदी ने जब ये मामला देखा तो अपने दिल में बड़ा हैरान हुआ और अपने आप से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ऐसा दीन है। उसी वक्त इस्लाम ले आया और वो ज़िरा अमीरुल मोमिनीन को पेश कर दी और कहा कि ये आपका हक और आपकी मिल्कियत है।
میرے پاس ناحق تھی۔ امیر المومنین نے وہ زرہ اس کو بخش دی اور ایک عدد گھوڑا بھی عنایت فرمایا۔ اسی مجلس میں مریدوں میں سے ایک شخص آیا اور عرض کی کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے؟ بولا خیر۔ خیر بمانی نہیں، میں نام رکھے بغیر آ گیا تاکہ مخدوم سے عرض کروں کہ کیا نام رکھیں۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ چونکہ تم نے خیر کہا ہے اس کا نام یہی رہے گا، یعنی خیر نام ہوگا۔ اس مناسبت سے قصہ سنایا کہ خواجہ خیر نساج رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ شہر سے باہر نکلے تو ایک بدو نے پکڑ لیا کہ تو میرا غلام ہے۔ خیر نساج کچھ نہ بولے، اس کی بات مان لی۔ ایک مدت اس شخص کے گھر میں رہے۔ اس شخص کا ایک باغ تھا، ان کو باغبانی پر لگا دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ شخص اپنے باغ میں آیا اور خواجہ خیر نساج سے کہا کہ میرے لیے ایک میٹھا انار لے آؤ۔ خواجہ نساج نے ایک انار لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب اس نے چکھا تو کھٹا تھا۔ بولا میں نے تم سے میٹھے انار کے لیے کہا تھا۔ خواجہ نساج پھر گئے اور ایک اور انار لے آئے اور اس کو تھما دیا۔ یہ انار بھی کھٹا نکلا۔ باغ کا مالک بولا کہ میں تم سے میٹھا انار مانگتا ہوں اور تم کھٹا انار ہی لے آتے ہو۔ خواجہ خیر نساج نے جواب دیا کہ میں کیا جانوں کہ میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے۔ اس نے کہا کہ مدت ہو گئی کہ تم اس باغ میں باغبانی کرتے ہو، تمہیں میٹھے اور کھٹے انار کی بھی خبر نہیں۔ خواجہ خیر نساج بولے کہ مجھے آپ نے باغبانی کا حکم دیا تھا، میں امانت دار ہوں، میں آپ کے انار کو چکھتا اور کھاتا تھوڑی ہوں کہ جانوں۔ باغ کے مالک نے جب یہ حال دیکھا تو ان کو آزاد کر دیا۔ خواجہ خیر نساج کا اس سے پہلے دوسرا نام تھا، اس شخص نے ان کا نام خیر رکھ دیا۔ جب خواجہ خیر نساج اس غلامی سے آزاد ہوئے تو بولے کہ میرا نام یہی رہے گا جو اس شخص نے رکھا ہے۔ 50ویں مجلس۔ اسی سال ماہ رجب کی 26ویں تاریخ ہفتے کو پاؤں چومنے کی دولت ہاتھ آئی۔ بندے کے دل میں ایک حدیث شریف تھی، اس کے بارے میں تحقیق کرنی تھی اور پوچھنا تھا، اور وہ حدیث یہ تھی کہ ایک دن بیچ کر کے آیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ بندے نے پوچھا کہ کیا یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے؟ فرمایا ہاں، یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمائی تھی، اور ایسا تھا کہ وہ ہمیشہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ناغہ کر کے آیا کرو۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ بخار جو ایک روز آتا ہے اور ایک روز نہیں آتا اس کو غب کہتے ہیں۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی ایک روز آؤ اور ایک روز نہ آؤ۔ پھر ایسے درویشوں کا ذکر آیا جو بال بچوں کے بندھن میں ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ صبر کے 3 موقع ہیں، ایک عورتوں سے صبر، اس کے بعد عورتوں پر صبر، اس کے بعد آگ پر صبر۔ پھر تشریف فرمائی کہ پہلے عورتوں سے صبر کرنا چاہیے کہ اگر آدمی کو اس طرف بالکل کشش نہ ہو اور اس کام سے ذرا رغبت نہ رکھے تو یہ صبر سب سے اچھا ہے، یعنی یہ ہوا عورتوں سے صبر۔ اور اگر یہ میسر نہ آئے اور بیوی کرے اور لونڈی خریدے تو چاہیے کہ ان کی آفتوں پر صبر کرے، عورتوں پر صبر یہ ہوگا۔ اور اگر ان مراحل سے آگے بڑھ جائے اور گناہ سرزد ہوں تو وہ دوزخ کی آگ پر صبر ہوگا۔ پس میں نے صبر کی 3 قسم پائیں، اول عورتوں پر صبر، دوسرے عورتوں پر صبر، تیسرے آگ پر صبر۔ والسلام۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔